وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. آمین. سب سے پہلے تمام تعریفیں، توصیفیں، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سجاوار ہے جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق اور مالک ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص اللہ کے آخری پیغمبر آمینہ کے لالے، عبداللہ کے پیارے، عبد المطلب کے دلارے، تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو موضوع لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ ہے محبت رسول. محبت رسول یہ ایک ایسا موضوع ہے، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اگر آدمی اس عنوان پر بولتا رہے تو پورا دن ختم ہو جائے. لیکن میں مختصر طور پر سورہ توبہ کی جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، آیت نمبر 24، اس آیت کا ترجمہ اور اس کا تشریح بیان کر کے میں اپنی باتیں ختم کر دوں گا. سامعین کرام، ایک ہوتا ہے محبت رسول اور ایک ہوتا ہے عاشق رسول. کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم رسول سے عشق کرتے ہیں اور کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں. لیکن یہ عشق اور محبت والا لفظ جو ہے ان میں بہت فرق ہے، بہت امتیاز ہے ان دونوں لفظوں میں. محبت اگر ہم کسی آدمی سے کرتے ہیں تو اس کے اخلاق اور اس کے کردار کی بنا پہ کرتے ہیں، یعنی اس کا اخلاق، اس کا چال چلن، اس کا عمل، اس کا کیریکٹر کیسا ہے، اس کی بنا پر ہم آدمی سے محبت کرتے ہیں. اور عشق والا جو لفظ ہے، عشق یعنی اس آدمی کے جسم سے ہم محبت کرتے ہیں. اور یہ عشق والا لفظ بعض علماء کہتے ہیں کہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے. بعض لوگ کہتے ہیں معاشق رسول ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین کرام، آدمی اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل کے اندر بیٹھ نہ جائے. حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اور تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنی اولاد، اپنے والدین اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ رسول سے محبت نہ کرنے لگ جائے. سامعین کرام، یہی بات اللہ نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمائی. اللہ فرماتے ہیں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم
آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیجئے، آباؤکم کہ تمہارے باپ، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے تمہاری اولاد، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارے کنبے قبیلے کے لوگ، تمہارے خاندان کے لوگ، وعشیرتکم واموال اقترفتموها اور وہ مال جن سے تم محبت کرتے ہو، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ اور وہ گھر، وہ دکان، وہ مکان جن سے تم محبت کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تم ان سے محبت کرتے ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہارے درمیان یہ چیزیں محبوب ہیں، فتربصوا حتی یاتی اللہ وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کے راہ میں لڑنے سے زیادہ، جہاد کرنے سے زیادہ اگر ان سے محبت کرتے ہو، فتربصوا حتی یاتی اللہ بِأَمْرِ تو انتظار کرو اللہ رب العالمین کے عذاب کا، یعنی اللہ تمہارے اوپر عذاب ضرور نازل کرے گا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ پوری آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے دنیا کے تمام لوگوں کا تذکرہ کر دیا کہ یہ تمام کے تمام لوگ، تمہارے گھر والے، تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری زوجہ، تمہاری بیوی، تمہارے سارے خاندان کے لوگ، اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کا تذکرہ کر دیا اور فرمایا اگر ان سے زیادہ تم محبت کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے تو تمہارے اوپر اللہ عذاب ضرور نازل کرے گا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام اپنے باپ سے زیادہ، اپنے بیٹے سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے؟ پہلی چیز، 8 چیزوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ پہلی چیز آباؤکم، تمہارے باپ، تمہارے باپ سے زیادہ، تمہارے والد سے زیادہ محبت رسول سے ہونی چاہیے۔ ایک واقعہ بیان کر دینا چاہتا ہوں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ ان کے باپ کا بھی نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ بن ابی یہ منافقوں کا سردار ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر نہیں گئے تھے ہجرت کر کے تو یہ مدینہ کے لوگوں کا سردار تھا یہ عبداللہ بن ابی، اور جب نبی ہجرت کر کے مدینہ گئے اور لوگوں نے آپ کو اپنا سردار بنایا، لوگ آپ پر ایمان لائے تو یہ عبداللہ بن ابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جلنے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے کے بجائے لوگوں کو اکسانے لگا اور کہنے لگا۔ ایک مرتبہ جب جنگ بدر ہوئی اور کچھ مسلمان جنگ کے اندر شہید ہوئے تو عبداللہ بن ابی مدینہ کے اندر لوگوں سے جا کر کے کہنے لگا کہ اے لوگوں، یہ محمد مکہ سے آیا ہے مدینہ کے اندر اور تمہارے گھر والوں کو مروا رہا ہے، اے لوگوں تم محمد کی بات میں مت آؤ، اس پر ایمان مت لاؤ۔ یہ مسلمان تھا لیکن منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا، اور اللہ رب العالمین کے رسول کو گالیاں دیتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المنافقون کے اندر اس کی ایک گالی کو اللہ نے ریکارڈ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ عبداللہ بن ابی کہتا تھا کہ سب سے عزت والا آدمی سب سے ذلت والے آدمی کو مدینہ سے باہر نکال دے گا، یعنی وہ سب سے عزت والا آدمی اپنے آپ کو کہتا تھا اور سب سے ذلت والا آدمی نبی کو کہتا تھا، نعوذ باللہ، نبی کو برا بھلا کہتا تھا۔ جب اس نے اکسایا، لوگوں کو کہا کہ محمد پر ایمان مت لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے کہ نبی کہیں مجھے قتل کرنے کا حکم نہ دے دے، وہ مدینہ سے بھاگنے لگا۔ مدینہ سے بھاگنے لگا تو اس کا سگا بیٹا نبی پر ایمان رکھنے والا سچا مومن تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، باپ کا بھی نام عبداللہ اور بیٹے کا نام بھی عبداللہ۔ وہ منافقوں کا سردار بھاگنے لگا مدینہ سے، بیٹا راستے میں کھڑا ہو گیا، گردن پہ تلوار رکھ دی۔ باپ نے کہا کہ بیٹے
تم میرے سگے بیٹے ہو، میری اولاد ہو، اور اپنے باپ کے گردن پہ تلوار رکھ رہے ہو؟ یہ کیسی گستاخی ہے، یہ کیسی بے ادبی ہے؟ تو عبداللہ نے کہا کہ تو میرا باپ ہے لیکن ابھی تو نبی کا دشمن ہے، اور جو نبی کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ تو نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، نبی کو برا بھلا کہا ہے۔ گردن پہ تلوار رکھے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی پہنچ گئے، اللہ کے نبی پہنچ گئے وہاں پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ کیا بات ہے، اپنے باپ کے گردن پہ تلوار کیوں رکھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، آپ کے خلاف لوگوں کو ابھارتا ہے، لوگوں کو بہکاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن ابی سن لو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، اور محمد نے کبھی بھی کسی کو گالی کے بدلے میں گالی نہیں دیا، پتھر مارنے کے بدلے میں پتھر نہیں مارا، نبی نے کبھی انتقام نہیں لیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اے عبداللہ جاؤ، میں نے تمہارے باپ کو معاف کر دیا، معاف کر دیا اللہ کے نبی نے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھلے ہی میرا سگا باپ ہے، لیکن اگر اس کے قتل کرنے کا اعلان آپ کرتے تو کسی اور کو نہیں بلکہ مجھے حکم دیتے تو میں اپنے باپ کا جو گردن ہے خود الگ کرتا، کیونکہ یہ آپ کا دشمن ہے۔ آباؤکم، اللہ نے فرمایا کہ اپنے باپ سے زیادہ تم رسول سے محبت کرو۔ یہاں عبداللہ کا سگا باپ ہے لیکن نبی کا دشمن ہے، تو نبی کا جو دشمن ہے اس کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں اور اپنے باپ سے زیادہ رسول سے محبت کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہی تذکرہ کیا، اور اگر اپنے باپ سے زیادہ رسول سے محبت نہیں کرتے ہو تو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر عذاب، مصیبتیں، پریشانیاں ڈالے گا، تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں گی۔ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہارے بیٹے سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں، اور ان کا سگا بیٹا کافروں کی طرف سے لڑ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹے کا سامنا ہوا جنگ کے اندر، اور کئی مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سگے بیٹے کے تلوار کے نیچے ان کی گردن آ گئی۔ کئی مرتبہ 10-20 بار ان کے دونوں کے درمیان مقابلہ ہوا، لیکن بیٹے نے چھوڑ دیا، گردن پہ تلوار رکھ کر کے چھوڑ دیا، کہا یہ میرا سگا باپ ہے، اس کو نہیں مار سکتا ہوں۔ کچھ مہینوں کے بعد جب حضرت عبد الرحمن مسلمان ہوئے، وہ تو کافر تھے لیکن بعد میں جب مسلمان ہوئے اور باپ بیٹے ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے، تو بیٹے نے وہ واقعہ چھیڑ دیا اور کہنے لگا کہ اے ابا جان، آپ کو یاد ہے جنگ بدر کے موقع پر کئی مرتبہ آپ میرے تلوار کے نیچے آئے، لیکن اے ابا جان میں نے اس وقت آپ کو اپنا باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے بیٹے شکر کر، میری گردن تیرے تلوار کے نیچے آئی، اگر میرے تلوار کے نیچے تیری گردن آئی ہوتی تو ابو بکر اس وقت تجھے اپنا بیٹا نہیں بلکہ محمد کا دشمن سمجھ کر قتل کر دیتا۔ یہ ہے بیٹے سے زیادہ رسول سے محبت۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تو نبی کا دشمن تھا، غیر مسلم تھا، کافر تھا، نبی کے خلاف جنگ کر رہا تھا، نبی کے خلاف مسلمانوں سے مقابلہ کر رہا تھا، اس وقت اگر تیری گردن میرے تلوار کے نیچے آتی تو اس وقت ابو بکر تجھے اپنا بیٹا نہیں بلکہ نبی کا دشمن سمجھ کر قتل کر دیتا۔ یہ ہے بیٹے سے زیادہ رسول سے محبت۔ ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے مسلمان؟ روزانہ کسی بھی شرابی، جواری مسلمان ہو، کسی بھی آدمی سے، بے نمازی ہو، جھوٹا ہو، مکار ہو، اگر اس سے کہا جائے کیا تم رسول سے محبت کرتے ہو، پوچھا جائے تو کہے گا ہاں میں رسول سے محبت کرتا ہوں۔ مسلمانوں آج ہم رسول کو مانتے ہیں لیکن رسول کی نہیں مانتے ہیں۔ آج ہم رسول سے محبت کا صرف دعویٰ کرتے ہیں، اگر رسول کی شان میں کوئی گستاخی کر دے، کوئی برا بھلا کہہ دے تو آج مسلمان اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔
गर्दन कटाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन मोहब्बत रसूल का मतलब ये नहीं है मुसलमानों कि नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे उसका गर्दन उड़ा दो। ये है नबी से मोहब्बत करना। नबी से मोहब्बत करने का मतलब ये है कि नबी की इताअत की जाए, नबी की फरमाबरदारी की जाए, नबी ने जो कहा उस पर अमल किया जाए। वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ऐ लोगों, रसूल जो तुम्हें दे उसको ले लो और जिस चीज से मना करे उस पर रुक जाओ। मिसाल के तौर पे एक आदमी चौराहे से गुजर रहा है, कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। अब वो आदमी गुजर रहा है चौराहे से, उसका दिल चाहा कि मैं जुआ खेल लूं, लेकिन नहीं खेला क्योंकि रसूल ने मना किया। रसूल ने कहा जुआ खेलना हराम है, तो उसने रसूल की मोहब्बत में रसूल के फरमान को अपनाया और जुआ नहीं खेला, चले आया अपने घर पे। इसको कहते हैं रसूल की इताअत, रसूल की फरमाबरदारी। और जा रहा है रास्ते से, जुआ खेल रहे हैं, वो भी भिड़ गया, जुआ देखने लग गया या खेलने लग गया, इसको कहते हैं रसूल की नाफरमानी। ऐ मुसलमानों, अगर रसूल की नाफरमानी कोई करे, रसूल की शान में कोई गुस्ताखी करे, तो तुम उसका गर्दन उड़ा देते हो। लेकिन तुम दिन भर में रसूल की कितनी सुन्नतों का जनाजा निकालते हो, नाफरमानियां करते हो, तुम्हारे खिलाफ कौन आवाज उठाए। एक महाराज जी है, नरसिंहानंद सरस्वती नाम है। अभी एक हफ्ते पहले उसने रसूल की शान में कोई बुरे अल्फाज कहे हैं। लोग मुसलमान बहुत ज्यादा उसके खिलाफ बोल रहे हैं। कोई विधायक है दिल्ली का, वो भी FIR कर रहा है। लेकिन मुसलमानों, अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बतलाया है और रसूल की जिंदगी पर अमल करते, तो रसूल की शान में कोई गुस्ताखी नहीं करता। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आए लोगों, दुनिया के अंदर बहुत सारे इंसान आए, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, इस्माइल, सारे के सारे नबी आए, बहुत जलीलुल कद्र नबी थे। लेकिन अल्लाह ने किसी नबी के बारे में ये नहीं कहा कि ऐ दुनिया के लोगों, उनकी जिंदगी तुम्हारे लिए उसवे हसना है। अल्लाह ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को फरमाया कि ऐ लोगों, मोहम्मद की जिंदगी तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है, आइडियल है। मुसलमानों, क्या हम नबी की जिंदगी का जो उसवे हसना है वो अपनी जिंदगी के अंदर अपना रहे हैं? नहीं मुसलमानों, आज सिर्फ मोहब्बत का दावा है, मोहब्बत हम नहीं करते। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम। और तीसरी चीज, अपने भाई से ज्यादा रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। जंगे बदर के अंदर हजरत मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये मुसलमान है, ये मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे थे, और ये इनके सगे भाई उबैद वो काफिरों की तरफ से। तो मुसाब बिन उमैर के भाई को भी कैदियों की तरह लाया गया। मुसलमान जिन कैदियों को पकड़कर लाए काफिरों को, उनमें मुसाब बिन उमैर के सगे भाई उबैद भी थे। तो हजरत मुसाब बिन उमैर ने कहा कि अल्लाह के नबी, ये मेरा सगा भाई भले ही हो, लेकिन जो सजा तमाम कैदियों को दी जा रही है वो सजा इसको भी दी जाए, और जो रकम कैदियों को छुड़ाने में इससे ली जा रही, तमाम कैदियों से ली जा रही है, इससे भी ली जाए। भले ही ये मेरा सगा भाई है, लेकिन अभी ये काफिर है, गैर मुस्लिम है, आपके खिलाफ जंग कर रहा था, इसीलिए इसको भी वही सजा दी जाए। भाई से ज्यादा रसूल से मोहब्बत। वही इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम, मुख्तसर बयान कर रहा हूं मुसलमानों। और बीवी से ज्यादा रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए, बीवी से ज्यादा। हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये बहुत नेक सहाबी है। इनकी नई नई शादी हुई और शादी की पहली रात है, और नबी का फरमान आ गया कि सुबह जंग के अंदर जाना है। हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तैयार हो गए जंग में जाने के लिए। बीवी से इजाजत ली, कहने लगे, ऐ मेरी बीवी, जंग में जा रहा हूं, क्या तुम्हारी इजाजत है? बीवी ने कहा, ऐ मेरे शौहर, आप अगर जंग के अंदर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे तो शहीद का दर्जा मिलेगा, और अगर वापस आएंगे तो गाजी कहलाएंगे। जाइए, मेरी तरफ से इजाजत है। शादी की पहली रात है और फजर के बाद सुबह के टाइम में उनको जंग के लिए जाना है। आए मुसलमानों, बीवी कितनी नेक है,
اور شوہر بھی کتنا نیک. آج کل اگر ہوتے، آج کے یہ مسلمان اگر اس زمانے میں ہوتے، نبی کے زمانے میں، تو مسلمان نہیں کہلاتے. مسلمانوں پھر اس کے بعد حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوئی، نکل گئے جنگ کے لیے، اور اسی جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں چلے گئے تھے. شہید ہو گئے جنگ کے اندر، جنگ کے اندر قتل کر دیے گئے. جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے صحابیوں، میں حنظلہ کو دیکھ رہا ہوں، حنظلہ کو فرشتے اپنے ہاتھ سے غسل دے رہے ہیں، غسل کروا رہے ہیں، اور اسی لیے حضرت حنظلہ کا لقب غسیل الملائکہ، یعنی فرشتوں کے ہاتھوں سے غسل دیا گیا. اتنا بڑا مقام کہ فرشتوں کے ہاتھوں سے غسل. اور پھر اس کے بعد حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس واقعے سے مسلمانوں کیا سبق ملتا ہے؟ شادی کی پہلی رات تھی، بیوی سے محبت نہیں ہے، بیوی سے محبت ہوتی تو نہیں جاتے. رسول سے محبت تھی، رسول کے فرمان سے محبت تھی، اسی لیے چلے گئے اور شہید ہو گئے. یہ ہے بیوی سے زیادہ رسول سے محبت. وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اور کنبے قبیلے خاندان کے لوگوں سے زیادہ رسول سے محبت ہونی چاہیے. خاندان کے لوگوں سے زیادہ رسول سے محبت ہونی چاہیے. ایک خاتون ہے حضرت دیناریہ، یہ انصاری خاتون ہے. ان کا بھائی، بیٹا، شوہر اور باپ، یہ چاروں کے چار لوگ قتل کر دیے گئے جنگ کے اندر. لیکن انہوں نے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں کی. جب معلوم ہوا کہ میرا بھائی قتل کر دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اے محمد کے سپاہی، بتا محمد کا کیا حال ہے. میں نے اپنے بھائی کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، بلکہ موسیٰ اور عیسیٰ کے بھائی کے بارے میں بتا. پھر اس کے بعد وہ سجدے میں جب گر پڑی، پھر اس کے بعد ایک صحابی آئے، پھر خیریت معلوم کرنے لگے. کہا محمد کا کیا حال ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے کہ تمہارا باپ جنگ کے اندر شہید ہو گیا. کہنے لگی میں نے اپنے باپ کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، فاطمہ کے باپ کے بارے میں بتاؤ، محمد رسول اللہ کا کیا حال ہے. مسلمانوں، باپ بھی قتل کر دیا گیا، بھائی بھی، لیکن پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت پوچھ رہی ہے. شوہر بھی جنگ کے اندر مار دیا گیا، کوئی پرواہ نہیں. کہا مجھے محمد کا چہرہ دکھاؤ. صحابی گھوڑے پر بٹھاتے ہیں، لے جا کر کے نبی کا چہرہ دکھاتے ہیں تو وہ عورت چیخ پڑتی ہے کل مصیبت بعدک زلل. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھائی، میرا شوہر، میرا بیٹا، میرا باپ، چاروں کے چار لوگ شہید ہو گئے، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ آپ صحیح سلامت تھے، آپ صحیح سلامت تھے. اے نبی، مجھے کوئی غم نہیں. یہ ہے کنبے قبیلے خاندان کے لوگوں سے زیادہ رسول سے محبت. وعشیرتکم واموال اقترفتموها، اور مال سے زیادہ رسول سے محبت ہونی چاہیے. واموال اقترفتموها وتجارت، اور تجارت سے زیادہ رسول سے محبت ہونی چاہیے. ان دونوں کے بارے میں ایک واقعہ بیان کر دینا چاہتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور واقعہ ہے. ایک مرتبہ مدینہ کے اندر قحط سالی پڑا مدینہ کے اندر، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجر تھے، مالدار آدمی تھے. تو ان کا تجارتی قافلہ مدینہ کے باہر کھڑا ہوا تھا بارڈر پر. تو کچھ مدینہ کے تاجر گئے اور عثمان سے کہنے لگے کہ اے عثمان، اگر 5 کا لائے ہو تو 10 میں دے دو. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے منظور نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اگر 5 کا لائے ہو تو 10 کا، نہیں تو 15 کا دے دو، 20 کا. اتنا سارا منافع فائدہ، لیکن نہیں دیا. انہوں نے کہا اے عثمان، کیا وجہ ہے؟ ہم تمہیں آدھے سے زیادہ منافع دے رہے ہیں، نفع دے رہے ہیں، لیکن اے عثمان، ہم سے زیادہ تمہیں نفع اور فائدہ کون دے رہا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم نے نبی اور نبی پر جو قرآن اتارا گیا ہے وہ فرمان نہیں سنا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور قرآن کہتا ہے کہ جس نے اللہ کے راہ میں 1 روپیہ خرچ کیا، اللہ اس کو 10 نیکی دیتا ہے. اس سے زیادہ نفع اور فائدہ اور کہاں مل سکتا ہے؟ دے دیا. کہا ہے مدینہ کے لوگوں، جاؤ، میں نے تمہیں دے دیا، فری میں دے دیا مدینہ کے لوگوں کو، فقیروں کو، یتیموں کو، غریبوں کو، فری میں. اور کیا مال تجارت یہ تھی، لیکن نبی کا فرمان آ گیا.
نبی کا فرمان تھا بیچ میں، تو مال اور تجارت سے محبت نہیں بلکہ نبی کے فرمان سے محبت۔ مسلمانوں آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ اگر کسی آدمی کے پاس 1000 روپیہ ہو، مثال کے طور پہ 1000 روپیہ ہو، کبھی کوئی چندہ کرنے والا، کوئی غریب یتیم بیٹی کی شادی یا کسی مدرسے یا مسجد کے لیے آ جائے تو آدمی سوچے گا کہ 500 دے دیں گے تو 500 بچے گا، ابھی گھٹ جائے گا، ہمارے جیب میں 1000 ہے 500 بچے گا، کیسے دے 500 روپیہ؟ یہ شیطان آدمی کے دماغ میں، اس کے دل کے اندر یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ابھی 1000 روپیہ 500 دے دو گے تو تمہارے اوپر، تمہارے جیب کے اندر 500 بچے گا۔ یہ شیطان اس کے دماغ کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے۔ ہمیں رسول سے محبت نہیں ہے مسلمانوں، لیکن نبی کا فرمان ہے، اے لوگوں اگر تمہارے دروازے پر کوئی آ جائے مدد مانگنے کے لیے تو اس کی مدد کرو۔ ہمیں نبی کے فرمان سے محبت نہیں بلکہ اپنے پیسے سے، اپنے مال سے محبت، اپنے مال سے محبت ہے۔ مسلمانوں یہ محبت کا جو دعویٰ ہے یہ صرف ہمارا اور آپ کا دعویٰ ہے۔ محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے، رسول کی فرما برداری کی جائے۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اور آخری چیز میں بیان کر دینا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اپنے گھر بار سے زیادہ رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ ہم اور آپ ممبئی کے اندر جاتے ہیں کمانے کے لیے، کچھ لوگ جاتے ہیں تجارت کرنے کے لیے، لیکن ان کا اصل گھر کون ہوتا ہے؟ یہی گاؤں کے اندر ہوتا ہے، لیکن وہ اپنا گھر چھوڑتے ہیں تجارت کمانے کے لیے، مال اور پیسہ کمانے کے لیے۔ لیکن صحابہ نے بھی اپنا گھر اور مکان چھوڑا تھا، اپنی بیوی کو، اپنی مال و دولت کو، اپنے کھیت اور کھلیان کو چھوڑا تھا، لیکن فائدے کے لیے نہیں، مسلمانوں نبی کی محبت میں چھوڑا تھا۔ ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ زاد المعاد میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن اپنی بیوی کو لے کر اور اپنے بچے کو لے کر کے مدینہ کے باہر، مدینہ کے اندر جانے لگے، یعنی مکہ سے باہر نکلے۔ ان کے ساتھ سواری بھی تھا، مال و دولت بھی تھا، لیکن جب ان کے گھر والوں کو پتا چلا، ان کے سسرال والوں کو پتا چلا، سسرال والے آئے اور کہنے لگے اگر جانا ہے تو تم اکیلے جاؤ، ہماری بیٹی کو چھوڑ کر جاؤ۔ حضرت عبد الرحمن نے بیوی کو چھوڑ دیا، کہاں جاؤ، نبی کی محبت میں بیوی بھی قربان ہے۔ سسرال والوں نے بیوی کو چھین لیا، بیوی نے کہا اگر جانا ہے تو اکیلے جاؤ، میرے بیٹے کو میرے ساتھ کر دو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی آنکھ میں آنسو آ گئے، آسمان کی طرف دیکھتے اور پھر اس کے بعد آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ آنکھوں میں ہی پی گئے اور کہنے لگے اے اللہ، ایک بیٹا نہیں بلکہ 100 بیٹا بھی نبی کے راستے میں قربان ہے، نبی کی محبت میں قربان ہے۔ بیٹے کو بھی چھین لیا گیا، ان کے بھائی آئے، سواری کو چھین لیا اور مال و دولت کو چھین لیا، کہاں جانا ہے تو اکیلے جاؤ۔ حضرت عبد الرحمن بھی، تمام لوگوں نے ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی، حوصلے کو توڑ دیا، سارا چیز چھین لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف پھر بھی ہمت نہیں ہارے، نکل گئے مدینہ کے لیے، اور ان کے پیر کے اندر جو چپل تھا، جو جوتا تھا، وہ بھی لوگوں نے چھین لیا تھا۔ پیدل نکل گئے، پیر کے اندر جوتا بھی نہیں، اور ریت ہے، ریت، بالو، گرم ریت ہے، اس کے اوپر چلنا ہے۔ مسلمانوں کیسے مسلمان تھے، کیسے مومن تھے، گئے مدینہ کے اندر پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر موجود تھے، اور مسجد نبوی کے گیٹ پر حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا عبد الرحمن بن عوف کے ہونٹ پھٹ چکے ہیں اور خون نکل رہا ہے، پیر بھی پھٹ چکا ہے اور خون نکل رہا ہے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں عبد الرحمن۔ اللہ کے نبی نے کہا اے عبد الرحمن کیسے آنا ہوا، کہو کیا حال ہے؟
تو عبد الرحمن نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ لٹا کے آیا ہوں اور آپ کی محبت بچا کے آیا ہوں. یہ ہے رسول سے محبت. گھر کو چھوڑ دیا رسول کی محبت میں. مسلمانوں رسول سے محبت کرنا ہے تو صحیح سے کیجئے. یہ دعویٰ جو رسول سے محبت کرنے کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسول سے اطاعت کریں, رسول کی فرما برداری کریں, رسول کی سنتوں پر عمل کریں. یہ ہے محبت. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری الہ ہم تمام لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو رسول کی محبت کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق دے. یا الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ, ایمان اور اسلام پر رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو, اسلام پر ہو. آمین ثم آمین.